آج ویڈیو میں بول رہے ہیں یہ کیا ہے، 40-50 ڈگری کے گرمی میں بھی تمہیں برقع پہننے کی ضرورت کیا ہے؟ آ جاؤ تم گھر واپس کر کے آ جاؤ، تمہارے اوپر یہ پابندی نہیں ہوگی کہ 40-50 ڈگری کے گرمی میں تم برقع پہن کے زندگی گزارنے کی کوئی کوشش، کوئی دباؤ تمہارے اوپر نہیں ہوگا، آ جاؤ بول رہے۔ پردہ کیوں؟ اب مسلمان لڑکی کے پاس آ کے کوئی بول رہا کیا تم جینس نہیں پہن سکتی، کیا تم ٹاپ نہیں پہن سکتی؟ اب یہ سوال کرنا ہے، اس کو یہ محسوس دلانا ہے کہ ہاں بھائی میں برقع پہن کے، میری امی بابا، میرا اسلام، میرا دین میرے اوپر بہت ظلم کر رہا، میرے ساتھیاں، میرے سہیلیاں کتنا اچھا گھوم رہے۔ نہیں، اگر مسلمان لڑکی کو اس چیز کا علم ہو، کون سی چیز؟ سورہ احزاب آیت نمبر 59، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ برقع کیوں؟ تجھے گرمی میں تکلیف دینے کے لیے نہیں، یہ برقع اس لیے کہ تو پہچانی جائے کہ تو ایک پاک عورت ہے، تو عزت والی عورت ہے، تو ایمان والی عورت ہے، اور تجھے کوئی نہ چھیڑے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے آج جتنی عورتیں ستائی جاتی، جتنی عورتیں چھیڑی جاتی، جتنی عورتوں کے اوپر ایسڈ پھینکا جاتا، جتنی عورتوں کے اوپر ریپ کیا جاتا، آپ دیکھیں گے اس میں مسلمان عورتیں نہ کے برابر نظر نہیں ہے۔ مسلمان عورت اگر ہوتی ہے تو وہ بھی کبھی بے پردہ گھومی ہوں گی، تبھی تو دکھا ہوگا، تبھی تو اس کے پیچھے کوئی پڑا ہوگا۔ دوسری طرف آپ اسلامی کنٹریز اگر دیکھیں گے، سعودی عرب، جہاں پر آپ کو ریپ کے کیسز نہ کے برابر ملیں گے، کیوں؟ وہاں پر وہ پردہ کرتی ہے۔ تو جب عورت پردہ کرتی ہے، اپنے جسم کو چھپاتی ہے، تو اس کی طرف کون مائل ہوگا؟ اس کے تعلق سے کون گندا خیال کون سوچے گا کہ میں اس کے پیچھے پڑھوں، اس کو اپنا لوں، اس کو زبردستی کروں؟ کون سوچے گا؟ نہیں سوچتا۔ تو اس لیے پردہ کیوں؟ جب کوئی بولے گا نا کہ تو جینس پینٹ کیوں نہیں پہن سکتی، تو ٹاپ کیوں نہیں پہن سکتی، تو شارٹس کیوں نہیں پہن سکتی، تو بولنا اس لیے میں نہیں پہنوں گی کیونکہ میں کسی کا شکار ہونا نہیں چاہتی، میں بے عزت نہیں ہونا چاہتی، کوئی میرا ریپ کرے، کوئی مجھے بری نظر سے دیکھے، میں یہ نہیں چاہتی۔ میرا اسلام یہ برقعے کے ذریعے سے میری حفاظت کر رہا ہے۔ لوگوں کی نظریں اگر بلٹ ہے، گولیاں ہیں، تو بلٹ پروف میرا یہ برقع ہے۔ واللہ لوگوں کے بری نظروں سے، لوگوں کے بری نظروں کے تیروں سے بچانے کے لیے یہ مجھے بلٹ پروف گاڑی کی طرح میری حفاظت کرنے والا ہے یہ برقع۔ اس کو مثال دے کے سمجھانا، ہر قیمتی چیز چھپائی جاتی ہے، ہر قیمتی چیز چھپائی جاتی ہے۔ پیسہ ہے، سونا ہے، کیا کرو گے؟ 10 روپے ہے جیب میں رکھ کے پھر سکتے، 100 روپے جیب میں رکھ کے پھر سکتے، 1,00,000 روپے ہے جیب میں رکھ کے نہیں پھر سکتے۔ جتنا زیادہ سونا ہے اتنا زیادہ دکھاتے ہوئے نہیں پھر سکتے۔ قیمتی چیز لاک کر میں رکھتے ہیں، لاک کر کے رکھتے ہیں۔ یاد رکھو، اسلام کی نظر میں عورت بہت قیمتی ہے، اس لیے اس کو چھپا کے رکھایا جاتا ہے، اس کو دکھاتے نہیں پھراتے۔ مثالیں دو تو بہت ساری مثالیں۔ ایک چاکلیٹ جو پیک ہو کے رہتا ہے، اس کو اگر کھول دے، اس کا کور اگر پھاڑ دے، مکھیاں بیٹھتی، مچھر آ کے بیٹھتے ہیں۔ جب اسے چھپا کے رکھیں گے تبھی تو وہ کھانے کے لائق ہوتا ہے۔ اسی طرح عورت برقعے کے ذریعے سے چھپائی جاتی ہے تاکہ وہ گندے مکھیاں آ کے اوپر نہ بیٹھے، کوئی چھیڑنے والا نہ ہو، اس لیے تو ہماری حفاظت کی جاتی ہے۔ یہ باتیں اس کو بتاؤ۔ یہ جب وائرس آیا کورونا، اس وقت تو ہر آدمی اپنے آپ کو چھپا کے پھرا تھا۔ کیوں چھپایا تھا؟ وائرس سے بچنے کے لیے۔ یاد رکھو، تم باہر نکلتے ہو تو آج ہر غیر مسلم عورت بھی آج اپنے ناک پہ، اپنے چہرے پہ اسکارف باندھ کے نکل رہی ہے۔ کیوں؟ دھول سے بچ سکے، وائرس سے بچ سکے، کچرے سے بچ سکے۔ تو تم تو صرف اس دنیا کے وائرس، گرمی، دھول، کچرا، مکھیوں سے بچنے کے لیے تم یہ چیزیں استعمال کر رہو۔ ہم تو اس رب کے حکم سے، ان تمام چیزوں سے اور اس معاشرے کے گندی نظروں سے بچنے کے لیے، ان گندے خیالات کے، ان گندے کیڑوں، مچھروں، مکھیوں کے، ان گندے لوگوں سے بچنے کے لیے ہم یہ برقع پہن رہے ہیں۔ یہ جواب دے، یہ جواب دے، اور پھر دوبارہ سوال نہیں کرے۔ پردہ کیوں؟ پردے کے اندر میری حیا ہے، پردے کے اندر میری عزت ہے، پردے میں ہی میری زندگی ہے، فخر ہے مجھے، خوشی ہے مجھے پردے میں۔ یہ جواب دے۔ پردہ اس لیے پہنایا جاتا، ورنہ جو بے پردہ گھومتی ہیں تو پھر آج انہی کو ستایا جا رہا، انہی کے اوپر ریپ کیسز ہو رہے۔ یاد رکھو،